من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں زینکم الادب، مولا علی فرماتے ہیں تمہاری زینت ادب ہے، تمہاری زینت ادب ہے۔ بحث ہماری الموجز فی اصول الفقہ جلد اول مفاہیم کے بارے میں چل رہی تھی، اور آج ہم تیسرا مفہوم مخالف پڑھ رہے ہیں، وہ ہے مفہوم الغایت۔ مفہوم الغایت، یہاں اس غایت سے کیا مراد ہے؟ پہلے نمبر پہ تو یہ ہم بات کریں نا کہ غایت سے مراد کیا ہے۔ اتم الصیام الی اللیل، اس مثال میں غایت لیل ہے، غایت لیل ہے۔ یہ بحث کریں گے کہ آیا یہ جملہ غایہ مفہوم رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، یعنی دلالت کرتا ہے کہ حکم غایت اور غایت کے بعد سے نہیں ہے۔ جملہ غایہ مفہوم رکھتا ہے یا نہیں، یعنی دلالت کرتا ہے کہ حکم غایت اور غایت کے بعد سے نہیں ہے، یا دلالت نہیں کرتا ہے۔ وہ حکم جو آ رہا ہے پیچھے وہ غایت اور غایت کے بعد والے سے حکم ہے یا نہیں ہے، کیا ہے یہ دیکھنا ہے۔ لیکن مقدمتاً آپ دیکھ لیں، ایک ہوتی ہے غایت، ایک ہے مغیّہ، ایک ہے ادات غایت، اور ایک ہے جملہ غایہ۔ ٹھیک ہے، غایت، مغیّہ، ادات غایت، جملہ غایہ۔ لغت میں غایت کا مطلب ہے نہایت، انتہا، پایان، اور اصطلاح میں جو یہاں ہیں غایت سے مراد یہ ہے وہ کلمات جو حتی اور الی کے بعد ہیں وہ غایت کہلاتے ہیں۔ یہاں غایت سے مراد کیا ہے آغا جان؟ غایت سے مراد یہ ہے کہ جو کلمہ یا کلمات حتی اور الی کے بعد ہیں ان کو غایت کہتے ہیں۔ مغیّہ کیا ہے؟ جو کلمہ الی اور حتی سے پہلے ہے وہ ہوتا ہے مغیّہ۔ جملہ یا کلمہ جو الی اور حتی سے پہلے ہے وہ کیا ہے آغا جان؟ مغیّہ۔ ادات غایت کیا ہیں؟ خود الی اور حتی ادات غایت ہیں، خود الی اور حتی ادات غایت ہیں۔ جملہ غایہ کیا ہو گیا جی؟ یہ پورا جملہ مغیّہ، ادات غایت، غایت اور حکم، پورے کو جملہ غایہ کہتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ بحث جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ غایت جو ہے مفہوم ہے یا نہیں ہے، مفہوم الغایہ، غایت کے مفہوم کے بارے میں تو پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے نا کہ یہاں غایت سے کیا مراد ہے۔ ٹھیک ہے، تو عرض کیا ہے لغت میں غایت کا مطلب ہے نہایت، انتہا، پایان کسی چیز کا، اور اصطلاح میں جو یہاں مراد ہے وہ یہ ہے غایت سے مراد کلمات جو حتی اور الی کے بعد ہیں ان کو غایت کہتے ہیں۔ ایک ہے مغیّہ، جو کلمہ الی اور حتی سے پہلے ہے وہ ہو جائے گا مغیّہ۔ ایک تیسری چیز ہے ادات غایت، الی اور حتی خود ادات غایت ہوں گے۔ ایک ہوتا ہے جملہ غایہ، مجموعہ مغیّہ، ادات غایت، غایت اور حکم پورا مل کر بن جاتا ہے جملہ غایہ۔ پورا جو ہے وہ ہے جملہ غایہ میرے عزیز بھائیوں۔ اب یہاں دو باتیں ہم نے کرنی ہیں، دو باتیں ہیں یہاں مفہوم غایت میں، دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ غایت جو ہے وہ مغیّہ کے حکم میں داخل ہے یا نہیں ہے، جیسے نحو میں بھی پڑھتے تھے کہ غایت داخل ہے مغیّہ میں یا مغیّہ میں داخل
نہیں ہے۔ یہ ایک بحث ہم نے کرنی ہے۔ دوسری بحث آپ کی خدمت میں یہ کریں گے کہ جملہ غائیہ کا مفہوم ہے یا نہیں ہے، مفہوم کے بارے میں کریں گے۔ پہلی جہت کون سی پھر سننا کہ غائیت مغیہ میں داخل ہے یا داخل نہیں ہے۔ دوسری جہت میں بات یہ ہوگی کہ یہ جملہ غائیہ مفہوم رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ جو حکم ہے وہ غائیت کے بعد، ماوراء الغائیہ، غائیت کے بعد اور خود غائیت سے وہ حکم منتفی ہے۔ جملہ غائیہ مفہوم رکھتا ہے کا کیا معنی ہے؟ یعنی وہ جو تقیید ہے غائیت کے ساتھ، اس سے ہم یہ سمجھیں گے، تقیید بالغائیہ جو ہے وہ اس سے کیا سمجھیں گے کہ حکم جو ہے وہ غائیت کے بعد اور خود غائیت سے حکم کیا ہے؟ منتفی ہے، ان میں وہ حکم نہیں ہے۔ اگر البتہ ہم قائل ہو گئے پہلی نظا میں کہ غائیت مغیہ میں داخل نہیں ہے، پھر یہ بات ہم کریں گے۔ تو خلاصہ مطلب یہ آگا جان، پہلی بحث یہ ہے کہ غائیت مغیہ میں داخل ہے یا داخل نہیں ہے، یہ کرتے ہیں، اور دوسری پھر مفہوم غائیت میں کریں گے۔ مفہوم غائیت کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ حکم جو ہے نا اس غائیت کے بعد اور خود غائیت سے کیا ہے؟ منتفی ہے، حکم ان میں نہیں ہے۔ جیسا کہ مثلا وہ جو مثال دی تھی اتم الصیام الی اللیل، وہاں حکم کیا ہے کہ وہ جو ہے روزے کو رات تک پورا کرو، تو الی اللیل وہ جو روزہ رکھنے کا حکم ہے وہ الی اللیل، یعنی لیل جب ہو جائے گی تو اس میں یہ روزہ کا حکم نہیں ہے، روزے کا حکم ختم ہے، یہ بات ہو جائے گی۔ الا کے بعد جو لیل ہے غائیت، اس میں بھی حکم نہیں ہے اور بعد میں بھی جو ہے حکم نہیں ہے، یہ اس کا مطلب آگا جان بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب آ جائیں پہلی بحث میں آگا جان کہ جی یہ پہلے بحث کر لینا کہ غائیت مغیہ میں داخل ہے یا داخل نہیں ہے۔ اس میں اقوال ہیں، غائیت مغیہ میں داخل ہے یا داخل نہیں ہے، اس میں اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ غائیت مغیہ میں داخل نہیں ہے، مطلقاً خارج ہے، غائیت مغیہ میں داخل نہیں ہے، مطلقاً خارج ہے۔ مطلقاً یہ بعد میں ایک تفصیل آ رہی ہے، اس کے مقابلے میں ہے، اور یہ نظریہ محقق خراسانی اور امام خمینی کا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ غائیت مغیہ میں داخل ہے مطلقاً، یہ بھی بعد والی تفصیل کے مقابلے میں ہے کہ غائیت مغیہ میں داخل ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے، تفصیل کے قائل ہیں آگا جان، فرماتے ہیں یہ جو ہے نا ما قبل الغائیہ اور بعد الغائیہ دونوں کی جنس ایک ہے تو غائیت مغیہ میں داخل ہے۔ غائیت اور ما قبل الغائیت کی جنس ایک ہے تو یہ داخل ہے، یہ داخل ہے۔ لیکن اگر غائیت اور مغیہ کی جنس جو ہے وہ کیا ہے آگا جان؟ ایک نہیں ہے، الگ الگ جنسیں ہیں، تو پھر یہ غائیت مغیہ میں داخل نہیں ہے۔ اس کی مثال انہوں نے دی ہے فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، مرافق اور ایدی کی جنس ایک ہے تو دھونے والا جو حکم ہے جنس کیونکہ ایک ہے تو لہذا مرافق پہ بھی وہ حکم آ جائے گا۔ لیکن جو نیچے والی مثال دی ہے اتم الصیام الی اللیل، تو یہاں روزہ رکھو رات تک، رات کی الی اللیل رات، اور وہ جو دن ہے ان کی عرفی طور پر جنس ایک نہیں ہے، لہذا غائیت پیچھے والے مغیہ میں داخل نہیں ہے، کیونکہ دن ہوتی ہے روشنی اور دوسرا جو ہے رات وہ ظلمت ہوتی ہے عرفی طور پر۔ تو تفصیل دی ہے خلاصہ تیسرے قول والوں نے کہ غائیت اور ما قبل الغائیت، غائیت سے جو پہلے ان کی جنس ایک ہے، ٹھیک ہے، تو غائیت مغیہ میں داخل ہے۔ اگر جنس ایک نہیں ہے
تو غایت مغیّہ میں داخل نہیں ہے۔ چوتھا قول جس کو دال کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اصلاً آغا جان غایت مغیّہ میں داخل ہے یا داخل نہیں ہے، اصلاً کوئی اس پر دلالت نہیں ہے۔ غایت مغیّہ میں داخل ہے یا داخل نہیں ہے، اس پر کوئی دلالت نہیں ہے۔ قرائن کی ہم پیروی کریں گے جو ان میں سے دلالت کریں۔ قرائن آ کر کہیں کہ غایت داخل ہے مغیّہ میں، قرائن آ کر کہیں کہ غایت خارج ہے۔ بذات خود اس جملے کی کہ غایت مغیّہ میں داخل ہے یا داخل نہیں ہے کوئی کسی پر دلالت نہیں ہے، نہ دخول پر نہ خروج پر، کسی پر بھی دلالت نہیں ہے۔ قرائن ہیں جو دلالت کرتے ہیں ان میں سے کسی ایک کے اوپر، قرائن دلالت کرتے ہیں، قرائن کے علاوہ کسی کے اوپر کوئی دلالت نہیں ہے۔ قرائن آ گئے تو چیز الگ گیا گا جان۔ یہ خلاصہ اس جگہ پہ 4 قول ہو گئے کہ غایت مغیّہ میں داخل ہے یا نہیں ہے۔ پہلا قول مطلقاً خارج، دوسرا قول مطلقاً داخل، تیسرا تفصیل کہ غایت اور ما قبل الغایت کی جنس ایک ہے تو داخل، اگر جنس ایک نہیں ہے تو خارج، اور چوتھا قول کہ کسی پر دلالت نہیں ہے، نہ دخول پر نہ خروج پر۔ قرائن دیکھیں گے قرائن کیا کہتے ہیں۔ یہ 4 قول ہو گئے آگا جان، ٹھیک ہے۔ کہتا ہے کہ ہم اپنا نظریہ مختار، استاد بزرگوار فرماتے ہیں حضرت آیت اللہ العظمیٰ جعفر سبحانی کہ بھئی میں کس قول کو اختیار کروں، کس قول پر دلیل ہے، اس اپنے قول مختار سے پہلے 2 امروں کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ جب 2 امر مشخص ہو گئے تو آخر میں اپنا نظریہ دوں گا۔ ایک تو یہ ہے، توجہ رکھنا، کہ غایت مغیّہ کے حکم میں داخل ہے، وہاں بحث ہے جب کوئی یہاں قدر مشترک ہو۔ غایت کا مغیّہ کے حکم میں داخل ہونے کی بحث وہاں ہے جہاں قدر مشترک ہو، کہ ہم ایک مرتبہ اس کو مغیّہ کے حکم میں داخل کر سکیں، اور ایک مرتبہ یہ ہے کہ وہ ما بعد الغایت کے حکم میں داخل ہو۔ ایک مرتبہ مغیّہ کے حکم میں بھی داخل ہو سکے اور جو ہے دوسری مرتبہ جو ہے وہ ما بعد الغایہ جو ہے اس کے حکم میں بھی داخل ہو سکے، یعنی ایک مشترک ہونی چاہیے۔ غایت مغیّہ میں داخل ہے یا نہیں، کہاں یہ بحث قابل تصور ہے؟ جہاں ایک چیز کوئی قدر مشترک ہو کہ ہم تصور کر سکیں کہ یہ مغیّہ میں داخل ہے، اور یہ بھی تصور کر سکیں کہ یہ ما بعد غایت میں جو ہے یہ داخل ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ان کے درمیان کوئی قدر مشترک نہیں ہے، ان کے درمیان کوئی حد مشترک، کوئی قدر مشترک ان کے درمیان اگر نہیں ہے تو پھر وہاں یہ بحث ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک نقطہ یہ رکھنا ہے، غایت مغیّہ میں داخل ہے وہاں ہو سکتی ہے جہاں کوئی قدر مشترک ہو، مشترک ان کے درمیان۔ دوسرا امر یہاں ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم غایت کے بارے میں بحث کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ حتیٰ جب جارہ ہو تو محل بحث ہے۔ حتیٰ جب جارہ ہو نا تو پھر بحث ہے کہ غایت مغیّہ میں داخل ہے یا داخل نہیں ہے، لیکن اگر حتیٰ عاطفہ ہے تو وہ 100% محل بحث سے خارج ہے، کیونکہ حتیٰ عاطفہ میں تو جو ہے نا آغا جان غایت وہ مغیّہ میں قطعاً داخل ہوتی ہے۔ حتیٰ عاطفہ میں غایت مغیّہ میں قطعاً داخل ہوتی ہے۔ یہ بحث جہاں حتیٰ جارہ ہوگا تو وہاں کی جا سکتی ہے کہ غایت مغیّہ میں داخل ہے یا داخل نہیں ہے، یہ نقطہ رکھنا۔ اب آخر میں آغا نظریہ دیتے ہیں اپنا، فرماتے ہیں حق یہ ہے، وہ قول اول ہے، یہ جو 4 قول نہیں تھے ان میں حق جو ہے وہ پہلا قول ہے، یعنی غایت مغیّہ میں داخل نہیں ہے، غایت مغیّہ میں داخل نہیں ہے۔ دلیل تبادر دیتے ہیں، فرماتے ہیں دلیل ہماری تبادر ہے۔ تبادر یعنی ذہن کا جلدی سبقت کرنا اس چیز کی طرف، تبادر ہے
تبادر ہے کہ غایت مغیّہ کے حکم میں داخل نہیں ہے، جیسے یہ آیا مجید ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور روح فرشتے نازل ہوتے ہیں بإذن ربہم من کل امر، ہر امر سے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی ہے حتی مطلع الفجر، سورج کے طلوع ہونے تک سلامتی سلامتی، تو وہ جو سلامتی آ رہی ہوتی ساری رات وہ کہاں ہے؟ فجر کے طلوع ہونے تک۔ تو کیا فجر کے طلوع ہونا بھی پچھلے والی میں داخل ہے؟ تبادر کہتا ہے کہ نہیں، طلوع فجر اس میں داخل نہیں ہے۔ یا اسی طرح دوسری مثال دیتے ہیں، کوئی کہے کہ میں نے قرآن مجید سورہ اسراء تک پڑھا ہے، تو تبادر کیا آتا ہے؟ سورہ اسراء پڑھی ہے یا سورہ اسراء خارج ہے؟ سورہ اسراء خارج ہے، یعنی سورہ اسراء کو نہیں پڑھا میں نے، یہ تبادر ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں اگر یہ پہلا نظریہ جو ہم نے ذکر کیا ہے تبادر سے، اگر یہ قبول ہو جائے تو بسم اللہ فا ہوا، اگر یہ قبول نہ ہوا تو پھر چوتھا قول اقوا ہے۔ پہلا قول ہے ہو گیا قبول تو ٹھیک، ورنہ میری نظر میں چوتھا قول ہے وہ اقوا ہے، جو کہتا تھا کہ یہ جو تقیید بالغایت ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا ظہور نہ دخول میں ہے مغیّہ میں نہ عدم دخول میں ہے، تھا نا عدم دلالت فی علی شیء، کسی پر بھی دلالت نہیں ہے، نہ دخول نہ عدم دخول پر، ٹھیک ہے، پھر وہ قول ہے آگا جان، ٹھیک ہے۔ تو آگا کا نظریہ کہ غایت داخل ہے مغیّہ میں یا نہیں ہے، فرماتے ہیں داخل نہیں ہے، پہلا قول میں ترجیح دیتا ہوں۔ اگر وہ پہلا قول نہ صحیح، ٹھیک ہے نا، تو پھر چوتھا قول اقوا ہے جو کہتا ہے کسی پر بھی دلالت نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ۔ الثالث مفہوم الغایت، غایت کا مفہوم۔ اذا ورد التقیید بالغایت، جب تقیید بالغایت آئے، مثل قولہ، جیسے یہ قول ہے فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تم دھو لو اپنے چہروں کو اور ہاتھوں کو کونیوں تک۔ فقد اختلف الاصولیون فیہ من جہتین، اصولیوں نے فیہ اس میں دو جہت سے اختلاف کیا ہے۔ الجہت الاولی، پہلی جہت جو ہے فی دخول الغایت المرفق فی المنطوق اے فی حکم المغیّہ وجوب الغسل او عدم ہی۔ جہت اولا کیا ہے؟ غایت داخل ہے، غایت یعنی مرفق اس میں، منطوق میں یعنی حکم مغیّہ میں، وجوب غسل میں، و عدم ہی اور عدم دخول، غایت داخل ہے مغیّہ میں و عدم یا داخل نہیں ہے، یہ تو بحث کریں گے نا، پہلے یہ ہے۔ الجہت الثانیۃ، دوسری جو جہت ہے فی مفہوم الغایت، مفہوم غایت کے بارے میں ہے، وَهُوَ موضوع البحث فی المقام، مفہوم غایت جو ہے وہ موضوع بحث ہے اس جگہ پہ۔ فقد اختلفوا فی ان التقیید بالغایہ هل يدل علی انتفاء سنخ الحکم اما وراء الغایت العضد ومن الغایت نفس المرفق، یہ مفہوم غایت جو ہے وہ موضوع بحث ہے اس جگہ۔ تو فقد اختلفوا، اختلاف ہوا ہے کہ ان التقیید بالغایت، کہ یہ تقیید بالغایت جو ہے کیا دلالت کرتی ہے انتفاع سنخ حکم پر، حکم منتفی ہے سنخ حکم، حکم کلی، اما یعنی ان ما وراء الغایت، غایت کے بعد والے سے یعنی عضد، و من الغایت نفسہ اور خود غایت یعنی مرفق سے حکم منتفی ہے، خود مرفق سے حکم منتفی ہے۔ اذا قلنا فی النزاع الاول بعدم دخولها فی المغیّہ او لا، جب ہم نے کہا نزاع اول میں کہ غایت مغیّہ میں داخل نہیں ہے، او لا یعنی او لا یدل، یہ دلالت نہیں کرتی ہے، جملہ غایہ جو ہے وہ دلالت کرتا ہے کہ حکم ما وراء الغایہ جو عضد ہے اور خود غایہ مرفق سے منتفی ہے، او لا یدل یہ دلالت نہیں کرتا ہے، یہ بحث ہونی ہے۔ اما الجہت الاولی، اما جو پہلی جہت ہے ففیہ اقوال، اس پہلی جہت میں اقوال ہیں۔ نمبر ایک خروج و مطلقاً،
خروج و مطلقاً یعنی کیا؟ یعنی غایت مغیّا سے خارج ہے، مطلقاً در مقابل قول تفصیل آ رہا ہے۔ وہوا یہ نظریہ خیرۃ المحقق الخراسانی و سید الامام الخمینی قدس اللہ سرہما، اس کو اختیار کیا محقق خراسانی اور سید امام خمینی نے قدس اللہ سرہما بے دخولها مطلقاً یعنی غایت مغیّا میں داخل ہے مطلقاً در مقابل تفصیل ہے۔ جیم التفصیل بین ما اذا کان ما قبل الغایہ و ما بعدها متحدین فی الجنس فتدخل، تفصیل ہے کہ جب اذا کان ما قبل الغایت، ما قبل الغایت اور ما بعد الغایت جب متحد ہوں جنس میں، فتدخلو تو پس داخل ہے، کما فی قولی سبحانہ جیسے اللہ سبحانہ کا قول ہے فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہاں ہاتھوں کی اور کونیوں کی جنس ایک ہے نا، فیجب غسل المرفق، پس کونیوں کا دھونا واجب ہے۔ وبینما لم یکن کذالک یعنی متحدین فی الجنس، بینما لم یکن کذالک اور جب ایسا نہ ہو یعنی متحد نہ ہوں جنس میں ما قبل الغایہ اور بعد الغایہ، فلا یدخل پس داخل نہیں ہے۔ کیا داخل نہیں ہے؟ یعنی غایت مغیّا میں داخل نہیں ہے، کما فی قول تعالیٰ جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم روزہ پورا کرو رات تک، فإن اللیل الغایت یغایر المغیّا، لیل جو غایت ہے یہ مغایر ہے، جدا ہے مغیّا کے، فإن جنس النہار عرفاً هو النور، جنس نہار جو ہے عرفاً وہ نور ہے، نہار نور روشنی، و جنس الآخر هو الظلمہ، اور جنس دوسری جو ہے وہ ظلمت اور تاریکی ہے، فہما مختلفان جنسان، پس یہ دونوں نہار و لیل مختلف ہیں جنس میں، و اشتراکہما فی الزمان، ٹھیک ہے، و اشتراکہما فی الزمان صحیح لیکن امر عقلی، کوئی کہے کہ آگا جان ان کی جنس ایک ہے کیونکہ دونوں زمانہ ہیں، دن اور رات زمانہ ہیں، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں اشتراکہما فی الزمان صحیح، نہار و لیل کا مشترک ہونا زمان میں صحیح ہے، لیکن امر عقلی، لیکن یہ امر عقلی ہے۔ دال جی عدم الدلالت علی شیء، کسی چیز پر دلالت نہیں ہے، نہ داخل ہونے پہ نہ خارج ہونے پہ، وَإِنَّمَا يُتْبَعُ فِي الْحُكْمِ الْقَرَائِنُ وَالدَّالَّةُ عَلَى وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، حکم میں پیروی کی جاتی ہے قرائن کی جو دلالت کرتے ہیں علی واحد منہما، ان دونوں میں سے کسی ایک پر، یعنی دخول پر یا خروج پر۔ وَقَبْلَ بَيَانِ الْمُخْتَارِ نُشِيرُ إِلَى الْأَمْرَيْنِ، مختار نظریہ کو بیان کرنے سے پہلے دو امروں کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں۔ الاول ان البحث فی دخول الغایت فی حکم المغیّا انما یتصور فیما اذا کان ہناک قدر مشترک، بحث دخول غایت کی کہ مغیّا کے حکم میں داخل ہے، انما تصور کی جاتی ہے جب وہاں کوئی قدر مشترک ہو، امکن تصویرہ تارۃ داخلا فی حکم و اخری داخلا فی حکم ما بعد الغایت، تصور کیا جائے کبھی کبھی کہ یہ داخل ہے حکم مغیّا میں، اور کبھی کبھی یہ داخل ہو حکم ما بعد الغایت، یعنی وہ جو کیا تھا ازود اس میں داخل ہو، کل مرفق جیسے مرفق ہے، فَإِنَّهُ يَصْلُحُ أَن يَكُونَ مَحْكُومًا بِحُكْمِ الْمُغَيّا، تو یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ ان یکون محکوماً بحکم المغیّا، کہ وہ محکوم و حکم مغیّا یعنی عیدی کے ساتھ، و محکوماً بحکم ما بعد الغایات الازد، اور محکوم و بحکم ما بعد الغایہ یعنی ازد کے اوپر، ازد کے ساتھ ہو۔ دوبارہ سننا یہاں سے، فَإِنَّهُ يَصْلُحُ، یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ ان یکون محکوماً بحکم المغیّا، کہ یہ مرفق محکوم و حکم مغیّا یعنی عیدی میں آ جائے، و محکوماً بحکم ما بعد الغایہ، اور محکوم و ما بعد الغایت کے حکم جو ازد ہے بازو۔ وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، اما جب اس طرح نہ ہو كَذَلِكَ قدر مشترک نہ ہو، فلا یعنی فلا یسری هذا الباس، تو وہاں یہ بحث جاری ہی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ کما اذا قال اضربه الى 5 ضربات،
جیسا کہ وہ کہے اضرب ہو، اس کو تو مار 5 ضربات، فضربۃ السادسۃ ہے یا بعد الغایت، چھٹی ضرب جو ہے وہ غایت کے بعد ہے، چھٹی ضرب غایت کے بعد ہے، ٹھیک ہے نا۔ ولیس ہنا حد مشترک صالح، یہاں کوئی قدر مشترک نہیں ہے، لأن یکون محکوما بحکم المغیّ و محکوما بحکم ما بعد الغایت، اس لیے کہ محکوم و حکم مغیّ میں یا محکوم و حکم ما بعد الغایت میں، وبذالک یظہر، اور اس سے ظاہر ہوا انہ لو کانت الغایت غایۃ للحکم لا یتصور فی ذلک النزاع، اس سے ظاہر ہوا کہ اگر غایت ہو حکم کی، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی یہ نزاع تصور نہیں کی جاتی، کما اذا قالا، جیسا کہ وہ کہے کل شیء حلال حتی تعلم انہ حرام، ہر چیز حلال ہے حتی تعلم، حتی کہ جان لیں کہ وہ حرام ہے، فإنہ لا يمکن ان یکون العلم بالحرام داخلا فی حکم المغیّ، اس میں ممکن نہیں ہے علم بالحرام داخل حکم مغیّ میں، اذ لیس بعد العلم بالحظر رخصۃ، چونکہ بعد العلم بالحظر یعنی من کا علم کرنے کے بعد رخصت نہیں ہے۔ الثانی اذا کانت اداۃ الغایت ہی اللفظ حتی، جب اداۃ غایت لفظ حتی ہو، فالنزاع فی دخول الغایت فی حکم المغیّ وعدمہ، تو نزاع ہے کہ غایت داخل ہے حکم مغیّ میں، وعدمہ، اور عدم دخول یہ داخل نہیں ہے، انما یتصور اذا کانت خافضۃ، ٹھیک ہے نا، نزاع جو ہے غایت داخل حکم مغیّ میں یا داخل نہیں ہے، انما یتصور تصور کی جاتی ہے جب اذا کانت خافضۃ، جب حتی خافضہ جارہ ہو، کما فی قولی، جیسا کہ اس قول میں اکلت السمکۃ حتی راسہا، میں نے مچھلی کو کھایا حتی راسہا، تک اس کے سر کو کھایا، ومثل قولی سبحانہ، جیسا کہ یہ قول سبحانہ کولوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہاں حتی کے بعد کیا آئے گا جان، ان ہے، حتی ان یتبینا، واما العاطفہ، اما جو عاطفہ ہے، فہی خارجۃ عن الباس، اما حتی عاطفہ بحث سے خارج ہے، کیوں جی، لأن الغایت فیہا داخلۃ تحت حکم المغیّ قطعاً، اس لیے کہ غایت حتی عاطفہ میں داخل ہے مغیّ کے حکم قطعاً، کما اذا قال، جیسا کہ وہ کہے مات الناس حتی الانبیاء، لوگ مر گئے حتی الانبیاء، فإن معنی ان الانبیاء ماتوا اذن، اس کا معنی انبیاء بھی مر گئے، والغرض من ذکر الغایت ہوا بیان انہ اذا کان الفرد الفائق علی سائر افراد المغیّ، غرض جو ہے ذکر غایت سے وہ بیان کرنا ہے کہ جب وہ فرد فائق ہو علی سائر الافراد المغیّ محکوماً بالموت، ٹھیک ہے نا، غرض ذکر غایت سے یہ بیان کرنا ہے کہ جب فرد اعلیٰ بقیہ افراد مغیّ پر جب محکوم بالموت ہے، فکیف حال الآخرین، تو دوسروں کا کیا حال ہوگا، موت کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ جب پیغمبر اعظم نہ رہے تو کون رہے گا جان، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ جو فرد اعلیٰ ہیں جب ان کو موت آ گئی تو باقیوں کا کیا حال ہے۔ وَالنَّذِيرُ الْقَوْلُ الْمَعْرُوفُ، اور اس کی نظیر قول معروف ہے، مَاتَ كُلُّ أَبٍّ حَتَّى آدم، مَاتَ كُلُّ أَبٍّ، ہر باپ جو ہے ماتا مرا، حتیٰ آدم، حتیٰ کہ آدم، اذا عرفت ذلک، جب آپ نے یہ پہچان لیا، یہ جو 2 امر بیان کیے، فالحق هو القول الاول، وہ جو 4 نظریے بیان کیے تھے شروع میں کہ غایت داخل ہے مغیّ میں یا نہیں ہے، اب نظریہ دے رہے ہیں، حق یہ ہے قول اول ہے، حق قول اول ہے، عدم دخول الغایت فی حکم المغیّ، غایت داخل نہیں ہے حکم مغیّ میں، اخذاً بالتبادر فی مثل المقام، اس مقام میں تبادر کو اخذ کرتے ہوئے، قال سبحانہ، اللہ سبحانہ نے فرمایا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، ٹھیک ہے، تنزل الملائکہ، ملائکہ نازل ہوتے ہیں، والروح فیہا، اور روح باذن ربہم، پروردگار کے اذن سے، من کل امر، ہر امر کو لے کر، سلام، سلامتی ہے، یا حتی مطلع الفجر، حتیٰ کہ کیا گا جان، سورج طلوع ہو جائے،
مطلع الفجر یعنی سورج کے طلوع ہونے تک۔ تو اب یہاں یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو سلامتی ہے پوری رات، ملائکہ کی آمد و رفت اور سلامتی، کیا وہ جب سورج طلوع ہو رہا ہے، سورج کے طلوع ہونا اس میں شامل ہے یا شامل نہیں ہے؟ تبادر کیا کہتا ہے؟ فَإِنَّ الْمُتْبَادِرَ مِنْهُ أَنَّ النُّزُولَ وَالسَّلَامَ إِلَىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ہے۔ تبادر یہ کہ نزول اور وہ سلامتی مطلع الفجر تک ہے، لا فی نفسی، نہ کہ خود مطلع الفجر میں ہے، ولا بعدہ، نہ مطلع الفجر کے بعد ہے سلامتی۔ وَكَ قَوْلِ الْقَائِلِ، جیسے قائل کا یہ قول، قرأت القرآن الی سورۃ الاسراء، میں نے قرآن پڑھا سورہ اسراء تک، فإن المتبادر خروج الاسراء عن اخبارہ بالقراءۃ، ٹھیک ہے یہ نہیں؟ تو یہاں کیا ہے؟ تبادر یہ ہے کہ سورہ اسراء خارج ہے قرأت کی خبر سے، یہ جو خبر دی ہے کہ میں نے قرآن پڑھا سورہ اسراء تک، سورہ اسراء خارج ہے۔ فإن تم ما ذکرنا من التبادر فہوا، اگر مکمل ہوا جو ہم نے ذکر کیا ہے من التبادر، تبادر میں سے، فہوا تو بسم اللہ، تو پھر وہ ٹھیک ہو گئی بات۔ وإلا، اگر نہ، ٹھیک ہے نا، اگر وہ تمام نہ ہوا جو ذکر کیا، فالقول الرابع والاقویٰ، تو چوتھا قول اقویٰ ہے، من انہ لا ظہور لنفس التقیید بالغایۃ فی دخولها فی المغیہ ولا فی عدمہ، کہ تقیید بالغایت کا ظہور کسی میں نہیں ہے، فی دخولها فی المغیہ، مغیہ کے میں داخل ہونے میں بھی، ولا فی عدمہ، اور نہ عدم دخول میں، کسی میں بھی ظہور نہیں ہے۔ تھوڑا سا مطلب توجہ فرمائیں، بات تمام ہو رہی ہے۔ دوسری جہت آگا جان کیا تھی ہماری؟ الجہت الثانیہ یہ تھی کہ جملہ غایہ مفہوم رکھتا ہے یا نہیں، غایت مفہوم رکھتی ہے یا نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ بلا توجہ کرنا، فی مفہوم الغایہ، جہت ثانیہ فی مفہوم الغایت میں ہے، والظاہر دلالۃ الجملۃ علی ارتفاع الحکم اما بعد الغایہ وحتی عن الغایہ ایضاً، ظاہر یہ ہے کہ جملہ کی دلالت یہ ہے علی ارتفاع الحکم، حکم مرتفع ہے، اما بعد الغایہ، غایت کے بعد والے سے حکم مرتفع ہے، وحتی عن الغایۃ ایضاً، اور حتی خود غایت سے حکم مرتفع ہے۔ فی مفہوم الغایت کے بارے میں ہے، ظاہر یہ ہے کہ جملہ دلالت کرتا ہے علی ارتفاع الحکم اما بعد الغایہ، کہ حکم اٹھ گیا ہے، حکم مرتفع ہے غایت کے بعد، وحتی عن الغایۃ ایضاً، اور حتی خود غایت سے مرتفع ہے۔ اذا قلنا بعدم دخولها فی حکم المغیہ، جب ہم قائل ہو جائیں کہ غایت مغیہ کے حکم میں داخل نہیں ہے، تو پھر یہ بات ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ کون سی بلا؟ کہ حتی غایت سے بھی حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ لأن المتفاہم العرفی فی امثال المقام هو التحدید الواجب، کیونکہ متفاہم عرفی جو ہے مقام میں، هو التحدید الواجب، واجب کو تحدید اور محدود کرنا ہے، والتبیین ما هو الوظیفۃ فی المقام التوضؤ، اور بیان کرنا ہے وظیفہ جو فی مقام التوضؤ، توضؤ وضو کے مقام میں جو وظیفہ ہے اس کو بیان کرنا ہے۔ وَيُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْنَا تَبَادُلُ الْمَفْهُومِ فِي أَكْثَرِ الْآيَاتِ الْوَارِدَةِ فِيهَا حَتَّى الْخَافِضَةِ، یؤید، تائید ہوتی ہے جو ہم نے ذکر کیا، تبادر المفہوم فی اکثر الآیات الواردہ فیہا، مفہوم تبادر کرتا ہے اکثر آیات میں جو وارد ہوئی ہیں، فیہا حتی الخافضہ، حتیٰ کہ 11 میں۔ وَكَ قَوْلِ سُبْحَانَهُ، قول یہاں توجہ فرمائیے نا، تائید ہوتی ہے جو ہم نے ذکر کیا ہے، ہم نے کہا ہے نا جملہ غایہ مفہوم رکھتا ہے، یہ آگاہ کی نظر بنی کہ جملہ غایہ مفہوم رکھتا ہے، اس کی تائید میں یؤید ما ذکرنا جو ہم نے ذکر کیا ہے، تبادر المفہوم، مفہوم کا تبادر ہوتا ہے فی اکثر الآیات الواردہ فیہا، جو اس میں وارد ہوئی ہیں، حتی الخافضہ، حتی جو 11 آیا ہے، کہ قول سبحانہ، قول سبحانہ میں کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، اس میں وقال وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، ٹھیک ہے، اس میں بھی یہی اسی ہمارے مطلب کی تائید ہے کہ حتیٰ کے بعد والے میں جو ہے وہ حکم نہیں ہے۔ فَإِنَّ الْمُتْبَادِرَ مِنْهُ وَحَصْرُ الْحُكْمِ إِلَى حَدِّ الْغَایَةِ، متبادر ان آیات سے یہ ہے کہ حکم منحصر الی حد الغایہ، غایت تک ہے، وَسْرِیَانُ خِلَافِ إِلَى مَا بَعْدَهُ، اور حکم کو جاری کرنا ما بعد الغایت جو ہے یہ نہیں ہے، سریان و خلاف، اس حکم کے خلاف جاری ہوتا ہے، الی ما بعدہ، ما بعد غایت جو ہے وہ اس کے خلاف ہے جو حکم پہلے ہے۔
فین المتبادر میں کیا ہے؟ حکم منصر حد غایت تک ہے اور حکم ما بعد الغایت میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے آقا جان، بحث آپ کی خدمت میں کی ہے، لیکن نتیجہ آپ کو بالکل 2 سطروں میں دے رہا ہوں کہ مفہوم الغایت کی جو بحث کی ہے تو 2 بحثیں ہم نے کی ہیں، غایت مغیہ میں داخل ہے یا نہیں ہے، غایت مفہوم رکھتی ہے یا نہیں ہے۔ استاد بزرگوار آغا جعفر سبحانی کی نظر یہ بنی پہلی میں کہ غایت مغیہ میں داخل نہیں ہے، غایت مغیہ میں داخل نہیں ہے، یہ بنی۔ کہا یہ بات اس کے اوپر تبادر ہے، اگر یہ قبول نہ ہو تو پھر چوتھے قول کو کہا وہ اقوا ہے، ٹھیک ہے، کہ کسی پر بھی دلالت نہیں ہے۔ اور دوسری جہت میں آگاہ کا نظریہ یہ ہے کہ جملہ غایہ مفہوم رکھتا ہے، یعنی غایت کا مفہوم ہے، غایت کا مفہوم ہے کا مطلب کیا ہے کہ حکم جو ہے خود غایت اور بعد والے غایت سے نہیں ہے، غایت سے پہلے تک ہے حکم، غایت اور بعد ما بعد غایت حکم منتفی ہے، اور جملہ غایہ مفہوم رکھتا ہے، ثابت ہو چکا ہے آگاہ کی نظر میں۔ موفق مؤید رہو، سلامتی و عزیزوں کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔